अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शनासा रहमान और आप देख रहे हैं अब क्या होगा। पिछले दिनों से हमारे अलावा जो बाकी चैनल्स भी हैं, जितने भी शोज हो रहे हैं वो इसी टॉपिक पे हो रहे हैं कि जो नेटो की स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हमारे 24 फौजी शहीद हुए और तकरीबन 14 जो है वो जख्मी हुए। इसी की गुफ्तगू होगी। हमें स्टूडियो में आज ज्वाइन कर रहे हैं अखुनजादा चटान साहब, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम जी। और अजमल खान वजीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग खास से इनका ताल्लुक है, और आमिर मुगल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर साहब, मुझे बताइएगा कि कौन सी सफारतकारी, वो सफारतकार जो मेमो के स्कैंडल में इन्वॉल्व है? देखिए, जो अब तक ये मेमो वाला मसला है, इसमें तो अभी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू है और इस पे अभी केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, तो इस पे तो बात आगे आएगी। तो हमारा इंटरनल मसला है इसको। तो अब जो बात नेटो के हवाले से आपने बॉन कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की, मैं उसको जरा आपको बता दूं कि यहाँ पे ये बड़ा जिक्र हो रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। अगर आप सफारती जराए की आप बात करते हैं तो उस हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, अगर आज हम इस वक्त बॉन कॉन्फ्रेंस में चले जाएंगे तो उससे हमारी जो एक स्टैंड हमने लिया हुआ है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगा। और मेरे ख्याल में कि हुकूमत ने ये जो फैसला किया कि बॉन कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने वाली, ये बहुत इसकी अहमियत है। और आप ये भी देखें कि बॉन कॉन्फ्रेंस में तय क्या होने जा रहा है, और वो जो तय होने जा रहा है वो पाकिस्तान के बगैर नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। आज करजई साहब का स्टेटमेंट आपने देखा कि देखें ये तो बॉन कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये तो बगैर पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। कैसे मुमकिन है कि ये बगैर पाकिस्तान का ही होगा? क्योंकि पाकिस्तान मेन स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान ने पिछले 30 सालों से, अब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 30 सालों से पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी है। ये जो पहले रूस के खिलाफ था या अभी जो वॉलंटियर की जो बात हो रही है, तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के आज के बयान से भी, और मैं ये समझता हूं कि जब तक अमेरिका, देखिए अमेरिका अभी तक तो माफी नहीं मांगने के पोजीशन में, वो माफी नहीं मांग रहा। उनकी आज वो कह रहे हैं हिलरी क्लिंटन साहबा ने आज ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने गलती नहीं तस्लीम की। सुमेशा, जो मेन बात है ना वो ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर हम अमेरिकन के कुत्ता भी मारते ना तो हमारे साथ क्या होने वाला था वो आपके सामने वही होने वाला, जिससे आप लोगों ने रेमंड डेविस को, आपने भी, क्योंकि आप भी इत्तेहादी, जिससे आप लोगों ने रेमंड डेविस को भेजा, हमारे वो तो माशाल्लाह से पाकिस्तान के जवानों को उन्होंने मारा जी, ठीक है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और फिर उसके बाद 3,315 कबायलियों को उन्होंने, आपने साइड पॉइंट रेज किया, ड्रोन में मारा है। हम जो ये कहते थे, ये जो हम चीखते थे, मेरा ताल्लुक भी वजीरिस्तान से, हम कहते थे कि ये जो ड्रोन हमने इससे स्टैंड लेना चाहिए, हुकूमत को भी लेना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को लेना चाहिए था। उस वक्त अगर ये हमारी बात मानते तो आज उनकी ये जरूरत न होती कि अब देखिए, पहले उन्होंने आज वो इंटर हो रहे। देखिए यहाँ पे जो मेन ये टाइमिंग देखना होगा। जिस वक्त ये जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें यह फैसला किया गया था कि जी पाकिस्तान के अंदर हमें जहां जहां पे मसाइल हैं वहां पे मुज़ाकरात होने चाहिए। अब आप देखें अमेरिकन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जिस वक्त का हम एक मुआहदा हुआ था 2004 जून में, जो पहला मुआहदा था बिटवीन नेक मोहम्मद और हमारे पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस के शिकाई में, वो जिस वक्त हुआ था उसके बाद वो मुआहदा जब चल गया तो कुछ हफ्ते के बाद उन्होंने, ये पहले ड्रोन हमला था जो पाकिस्तान में होता, उस वक्त इस ड्रोन के हवाले से पता भी नहीं था पाकिस्तानियों को, ये ड्रोन हमला हुआ था, नेक मोहम्मद को मार दिया। आज जब मुज़ाकरात की बात फिर होने लगी कि जी अब पाकिस्तान के अंदर हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, तो वहां पे जाकर वो हमारे टेरिटरी में, और देखें ये जो था अमेरिकन या नेटो फोर्सेस इस तरह हमले नहीं करते, ये बाकायदा प्लान हो गया होगा कुछ, इसमें इस तरह नहीं था कि ये एकदम सारा कुछ हो गया, तो ये बाकायदा प्री प्लान किया गया। और उसमें जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि हमारा एक मसला ये नहीं है, हमारे दोनों, अब हम जब बात करेंगे अमेरिकन के साथ बात करेंगे, और आज ये मैं देख रहा था जो फैसला हुआ है, जो 4 पॉइंट है जिसमें ड्रोन हमलों के हवाले से हुआ, अब हमें उनके साथ क्लियर बात करनी होगी कि देखिए लड़ाई, हम ये नहीं कहते कि जी हम अमेरिका से लड़ना चाहते, हमने तो कभी, मैंने आपको कहा कि कभी हमने उनका तो बंदा ही नहीं मारा, वो हमेशा हमारे लोग मार रहे हैं। 3,315 ड्रोन हमलों में मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे आर्म फोर्सेस को कितने दफा उन्होंने टारगेट नहीं, सर ये तो बोले ना कि जैसा पाकिस्तान तरीके से साफ कह रही है क्लियरली कि अमेरिका को पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। जी जरूर, नहीं तहरीक इंसाफ प्लीज आप जरूर बोलिए। पहले मैं एक बात कर, जब ड्रोन के खिलाफ
ان کی پارٹی عمران خان نے پشاور میں دھرنا کیا تھا، یہ چٹان اور میں ایک گاڑی میں بیٹھ کر ان کے آپ کی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ ابھی آپ اپنے ویب سائٹ میں دیکھیں کیسے اپنے ذاتی میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، سیکنڈ کمانڈ میں ہوں، یہ ایم این اے پیپلز پارٹی کا. ہم گئے، ہم نے وہاں پہ شمیسا کہا کہ پارٹی سے بالاتر ہو کر ہم ڈرون کے خلاف ہے. لیکن پارٹی سے بالاتر ہو گیا. ہم اس وقت دیکھیں، اس وقت ہم اگر اس چیز میں پڑ جائیں کہ ایک دوسرے کو دیکھیں، یہی تو وجہ ہے کہ ان کا ایک پوائنٹ ریلیونٹ ہے. آپ دونوں نے کہا کہ میں پارٹی سے آپ دونوں گئے، آپ دونوں آپ کی پارٹی دیکھیں میری بات سنیں. جب ساری جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں نا، مجھے ایک بات کا جواب دے دیں کہ 2008 میں، ٹھیک ہے، 3.5 سال اس ملک کا وزیر خارجہ کون تھا؟ اس کا کیا نام تھا؟ شاہ محمود قریشی. وہ کس کے ساتھ ہے؟ ایک منٹ. ظفر وڑائچ کون تھا جو اس وقت اسٹیٹ منسٹر تھا، جس وقت حفظہ مسجد پہ بمباریاں ہو رہی تھی اس وقت سے؟ آج وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ سارے کلیئر جب آپ کے پاس آتے کیا بات کر رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں، آپ یہ منسٹر سے اس کو فارغ کر دیا گیا، پھر وہ آپ کے آ جاتا ہے، وہ کلین ہو گیا. ہمارے ساتھ ہو وہ گندا ہے. کیا بات ہوئی؟ شاہ محمود قریشی صاحب اپنے گوشتی کے جلسے میں کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس ملک کے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں وہ خطرے میں، صدر زرداری کے اندر خطرے میں. 2008 کا آپ ان کا انٹرویو نکال کے دیکھ لیں. when he is saying in English the nuclear assets of this country are absolutely safe hands. یہ اب آپ کے پاس آ گیا وہ پلیز صاحب مسکرا رہے میں جواب دیتا ہوں. ایسے کہتے ہیں شمیتا، ایسے کہتے ہیں سوال گندم جواب چلنا. میں بتاتا ہوں نا، سوال ہم نے کیا گندم، آپ جواب دے رہے ہیں چلنا. سوال یہ ہے جو سنے نا، اب وزیر صاحب موقع دینا، وزیر صاحب مجھے پہلے جواب دے، وزیر صاحب موقع دینا، یہ جواب دینا. سوال یہ ہو رہا ہے، میں جواب دوں. سوال یہ ہو رہا ہے ڈرون اٹیک کی پالیسی 2004 سے مشرف نے شروع کی، 2008 تک آپ کی حکومت اس کے ساتھ رہی. 2008 کے بعد 2011 تک بھی وہی پالیسی چلا رہی ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، آپ اس کے ساتھ ہیں. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ شاہ محمود آپ کے ساتھ آ گیا. اب آپ اس کا جواب نہیں ہے، آپ اس کا جواب کون کو دیں؟ آپ دونوں لوگ محمد چودھری صاحب کے حق میں تھے نا، جب وہ اینٹی ہے تو لوگ ان کے بدل جاتے ہیں. جس طرح کیا عمران خان صاحب کا پارٹی لاہور جلسے کے بعد بدل گیا، اس طرح لوگ بدل جاتے ہیں. یعنی دنیا میں جو پاکستان میں جو کرپٹ لوگ تھے، لاہور جلسے کے بعد وہ سارے آج کل ان کے پارٹی میں شامل ہیں. مجھے ان لوگوں کا افسوس ہو رہا ہے. آپ نوٹ کیا، سوال گندم جواب چلنا. سوال کو جواب کیا دے رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ کوئٹہ میں بنانے والا جو تھا نا، اگر جو پہلے پریزیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے مشرف نے بنائی تھی، اس کا پریزیڈنٹ میاضر تھا، اس کو آپ نے شامل کیا. اب میں ان کا سوال کا جواب آپ کو نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں. میرے اور آپ کے سوال کا جواب دونوں نہیں دے. اور اس کے علاوہ کوئی دوستی کر کے آ کے سیٹ پہ بیٹھے دونوں. محمود قریشی کا نام میں نے جو لیا پہلے میں کلیئر، میں نے یہ کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی 2008 سے 3.5 سال اس ملک کے وزیر خارجہ تھے. جو بھی فیصلے ہوئے اس کو پتا ہے، جو ہونا تھا اس کو پتا ہے. آج وہ بندہ ان کے پارٹی کا جو ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ حکومت آپ اسے ساتھ ہے، آپ اسے کیسے نہیں. دیکھیں شمیتا، اب یہ جو بات ہے نا کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ ابھی آگے وقت آنے والا ہے. اب آپ دیکھیں کون سا وقت آنے والا ہے؟ دیکھیں آگے وقت الیکشن بھی آئیں گے، دیکھیں الیکشن بھی آئیں گے، بہت سارے اور معاملات آنے والے. دیکھیں یار آپ کہا جائیں، لیکن میری بات سنیں، میری بات سنیں. ایک بہتر آئے گا اس میں کوئی، میں خواب دیکھنے میں اور خواب دیکھنے میں کوئی کسی پہ اب آپ لوگ میری بات، کل سپریم کورٹ کا الیکشن ہوا، ہم نہیں جیتا. پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوا، ہم نہیں جیتا. خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوا، ہماری کولیشن نہیں جیتا.
تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم ختم ہیں؟ وکلا سپریم کورٹ کے وکلا کا جو الیکشن ہوا سپریم کورٹ کا وکلا کا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہم نہیں جیتے. آپ کس طرح بات کر رہے ہیں کہ ہم ختم ہو رہے ہیں؟ الیکشن وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم ختم ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ سے اتنا بھروسہ نہیں رکھا. میری بات سنیں آپ, ابھی آپ اتنا نہ اڑے, آپ دوسروں کی بات بھی سنا کریں پلیز. دیکھیں میں آپ کو یہ دیکھیں, یہ ہم جس بات پہ یہ ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے, ویور کا بھی ٹائم ویسٹ کرنے والی جو ہے اس پاکستان کے ٹائم ویسٹ کرنے والی نہیں ہے, بات لوگ سننے کیونکہ یہ لڑائی سے پھر بات ہو جاتا ہے. اسی لیے یہاں پہ بات تو سننے کوئی اسٹیپس نہیں لیے جاتے. اے پی سی ہوئی نا, اے پی سی میں اے پی سی میں کیا نکلا کچھ ایک بات ان کی گورنمنٹ باری کا بات. اور آپ ایک چیز بھول رہے ہیں, مالک صاحب نے بھی مینشن کی تھی کہ جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ میمو گیٹ کا جہاں تک تعلق ہے, اگر میمو گیٹ سچا ہے, اگر واقعی اسے نکلنا چاہیے, میری بات میرا پوائنٹ ہے کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ جو پاکستان کا کیس وہاں پہ بیان کری تھی وہ غلط تھا. تو آپ نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی, جو بھی آل پارٹی کانفرنس کی ابھی آپ بات کیا, آل پارٹی کانفرنس میں سارے شامل تھے, تو اس کا نتیجہ لیکن نتیجہ کوئی نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, نتیجہ پھر اس کے سارے رسپانسبل ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ہم یہاں پہ اس وقت یہ کریں کہ صرف اور صرف ہم ایک دوسرے کے خلاف اس طرح لڑتے رہے تو پھر امریکہ اس طرح آ کر ہمارے اوپر حملے بھی کرے گا, بھی کرے گا. لڑنے سے آپ کی فورن پالیسی نہیں بنتی, فورن پالیسی حکومت وقت بناتی ہے. میری بات سنیں, فورن پالیسی میں مانتا ہوں کہ ہماری ناکام ہو چکی ہے. اس میں فورن پالیسی کون بناتا ہے وزیر صاحب, مجھے بتائیں فورن پالیسی کون بناتا ہے؟ پاکستان کی حکومت بنائے. ایگزیکٹلی حکومت نا, کرتے ہیں پھر چھوڑ دیا پھر آپ بلیم کیوں کرتے ہیں؟ میری بات سنیں, جب آپ کس کی طرف ایک انگلی کریں گے نا تو یہ 4 انگلی آپ کی طرف. غلط میری بات سنیں, غلط کو غلط کہنا چاہیے, لیکن وہی نا. دیکھیں جس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا یہ, اب یہ ہو گیا کہ یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں نا پاکستان میں, اس میں لوگ گھس گئے. ٹھیک ہے, وہی لوگ آ گئے کہ جو میرے ساتھ تھے, جو ان کے ساتھ تھے یا ان کے ساتھ, یہ سارے اب مکس ہو گئے. اب یہ بات, یہ کریڈیبلٹی کی بات نہیں, اب پتہ کب چلے گا جب حکومت آئے گی. کیا میں غلط کہہ رہی ہوں جب میں کہتی ہوں کہ جتنی بھی ہماری سیاسی پارٹیز ہیں ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ مخلص نہیں ہے, ڈکٹیٹر ہے نا, بولنے نہیں دیتے. آپ مانیں گے؟ آپ تو نہیں مانیں گے, آپ تو کہیں گے میری پارٹی جو میری پارٹی میں نہیں کہہ رہا, میری لیڈر نے اس ملک کو, ویسے تو آپ کی نہیں اس کے کیا نتائج نکلیں گے. اور بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے تینوں گیسوں کے جو بھی اختلاف, انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ اس وقت پہ پاکستان کے ہر شہری کو, ہر سیاستدان کو متحد ہو جانا چاہیے پاکستان کی سالمیت کے لیے. لیکن ایک اور چیز جو بڑی مزیدار سامنے آئی ہے, میرے خیال سے لوگ ویسے بھی جانتے ہیں کہ جہاں سے کچھ بھی کہیں, جہاں تک ہماری سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت ہے وہ جو ہے اپنے ملک سے نتنیاہو کے مخلص ہے, اور میرے خیال سے ان کی اپنی پارٹیز میں بھی سوال اٹھتا ہے, اور یہ ڈکٹیٹرشپ قسم کی پارٹیز ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. امید ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بہتر کر جائے. تھینک یو فار واچنگ, سی یو نیکسٹ ٹائم.